میں ایک چنچل حسینہ پر دل ہار بیٹھا تھا جو محلے کے نمبردار کی بیٹی تھی۔ ایک روز میرے کلینک میں اپنے پرائیویٹ حصے کا معائنہ کروانے آئی تھی۔ اس کا سفید دودھ جیسا رنگ میری رال ٹپکانے لگا۔ اسے شادی کی آفر کی تو کہنے لگی، اپنی شکل دیکھیے، کوے جیسی کالی، اور چلے ہو مجھ جیسی دوشیزہ سے شادی کرنے۔ وہ میری بے عزتی کر کے چلی گئی تو میری محبت بھی ضد بن گئی۔ اسے ایسی دوائیاں دینے لگا جس سے اس کا جسم پھولنے لگا۔ ہر کوئی اسے مڑ مڑ کر دیکھتا۔ جب ایک روز وہ ہانپتی ہوئی میرے کلینک آئی تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے پیچھے سے میں معمول کے مطابق اپنے کلینک پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس آج مریضوں کا کچھ زیادہ ہی رش تھا۔ میں دھیرے دھیرے سب کا معائنہ کر کے انجیکشن اور دوائیاں دے رہا تھا۔ اگر کسی کو کوئی بھی بیماری نہ بھی ہوتی، ذرا سا بلڈ پریشر ہی اوپر نیچے ہوتا، پھر بھی میں انہیں ٹیسٹ لکھ کر دے دیتا اور پھر ان کی بھاری رقم وصول کیا کرتا تھا۔ ایسی دوائیاں دے دیتا تھا کہ جس سے مریض کو شفا تو ملے مگر تھوڑی بہت کمی پھر بھی باقی رہ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیماری بڑھتی چلی جائے، اور یوں میں بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہا۔ جانتا ہوں یہ غلط تھا، لیکن کیا کرتا، میں نے اپنے خواب بھی تو پورے کرنے تھے۔ سب نے کہا تھا MBBS کی ڈگری لے لو، ڈاکٹر تو نوٹوں میں کھیلتے ہیں، عیش کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر تو بن گیا۔ مگر جب در در کے دھکے کھانے پڑے تو پھر پتہ چلا کہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنا تو پھر بھی آسان ہے، مگر نوکری ملنا کتنی ہی مشکل ہے۔ پھر جیسے تیسے میں نے محنت کر کے اپنا کلینک کھولا تھا۔ اس کے لیے بھی بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی، اور اب جب میں تھک ہار کر اپنا کلینک کھول ہی چکا تھا تو میرا حق بنتا تھا کہ میں پچھلے 6 سالوں میں جو کچھ لگا چکا تھا وہ سود سمیت واپس وصول کروں۔ یہی سوچ کر میں نے ان مریضوں کو یوں اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا کہ وہ مجھ پر اندھا یقین کرنے لگتے، اور میرے علاوہ انہیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس تسلی نہ آتی۔ ابھی بھی میں بیٹھا ہوا تھوڑی دیر کرسی پر ہی ٹیک لگا کر ریسٹ کر رہا تھا کہ جب کمپاؤنڈر نے آ کر بتایا کہ ایک مریضہ آئی ہے، کیا اندر بھیج دوں؟ میں نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے پاس پڑے پیسوں کو دیکھا۔ 1500 کے نوٹ پڑے تھے۔ آج میں نے کم و بیش 30,000 تک کمائی کر لی تھی۔ میں نے سرسری سے انداز میں کہا کہ ہاں بھیجو۔ ابھی میں سر جھکا کر بلا وجہ ہی ایک فائل کھول کر بیٹھا تھا کہ مریضہ اندر داخل ہوئی، جسے دیکھنے کے بعد تو میرے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ میں تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی حسین۔ عمر میں کوئی 18 کی ہوگی، قد بھی درمیانہ سا تھا، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، دودھ جیسا سفید رنگ تھا، اور اتنی خوبصورت تھی کہ بس ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جلدی جلدی میرے پاس آئی۔ اس کے ساتھ شاید اس کی کوئی بہن موجود تھی جس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ دونوں ہی چلتی چلتی آئیں اور سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میں اسی کو گھورے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میرے پورے وجود نے ایک انگڑائی سی لی تھی۔ خون کی گردش رگوں میں تیز ہو چکی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، دراصل ایک مسئلہ ہو گیا، کیا آپ میری مدد کر دیں گے؟ اس کے بات کرنے کا انداز دیکھ کر مجھے اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ شاید وہ پہلی مرتبہ گھر سے نکلی ہے، یا پھر ڈاکٹر کا کلینک اس نے دیکھا ہی پہلی مرتبہ۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جھکڑا اور پھر اس کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ جی محترمہ، فرمائیے، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ میں مسلسل اس کی ان خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جب اس نے اپنی آنکھیں جھکا دیں اور اپنے ساتھ موجود لڑکی کو اشارہ کر کے کہنے لگی کہ بول کر بتاؤ نا۔ وہ اسے کوہنی مار کر کہنے لگی کہ مسئلہ تمہیں ہے، تم بتاؤ۔ میں کیا بتاؤں؟ اتنا سننا تھا کہ وہ گہری سانس خارج کر کے پھر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے شرم سی آ رہی ہو، لیکن پھر گھبرا کر کہنے لگی کہ وہ ڈاکٹر صاحب، دراصل اس کا ہاتھ اس کی چادر سے نکلا تھا اور پھر گردش کرتے کرتے جہاں پر جا کر رکا، میں تو جیسے بوکھلا سا گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی کرے گی۔ گھبراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اپنے وجود کے خاص حصے پر روک کر کہا کہ مجھے یہاں پر بہت زیادہ درد ہوتا ہے، درد اتنا ہوتا ہے کہ چیخیں نکلتی ہیں۔ میرے گھر کا ماحول بہت سخت ہے، میں نمبردار کی بیٹی ہوں۔ جب بھی اپنے ابا کو درد کا بتاتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دائی کو بلوا لو یا گھر میں رفیق حکیم کی بیوی بلوا لو، کوئی پھکی دے گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ کھا کھا کر تو مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا یہ درد مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میری دوست نے مجھے بتایا ہے کہ شاید مجھے سینے کا کینسر ہو گیا۔ اب آپ پلیز مجھے بتائیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ معصومیت سے اپنا چہرہ میری طرف کیے بولے جا رہی تھی، اور عین اسی وقت اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے آنسو بھی گرنے لگے۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور فوراً سے ٹیشو نکال کر اسے دیتے ہوئے کہنے لگا کہ ارے ارے پلیز روئیے مت، کیا ہو گیا آپ کو؟ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کا علاج میں ابھی کر دیتا ہوں۔ ابھی میں آپ کا معائنہ کروں گا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ایسی کوئی بیماری ہے بھی یا نہیں۔ پلیز روئیے مت۔ میری اس بات پر وہ چپ تو ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے سامنے موجود ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاص کمرہ تھا جب مختلف امراض کے لوگ اپنے وجود کے کسی حصے پر ممکن نہیں میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ لیکن پھر میرے کہنے پر خود ہی مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کمرے کی جانب چلی گئی اور میں بھی اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کر اس کمرے میں چلا گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ جب میں نے اسے کہا کہ سامنے بیڈ پر لیٹ جائیے
وہ گھبرا رہی تھی جب میں نے اسے کہا کہ اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھیے. گھبرائیے مت, میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر سے کسی بھی طرح کا کوئی پردہ نہیں ہوتا. وہ تلملا سی چکی تھی. پھر اس نے اپنی چادر کو اتار کر ایک طرف رکھا اور گھبراتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئے. اس کے وجود کا ایک ایک حصہ میرے سامنے تھا. ابھی سے ہی میری حالت غیر ہونے لگی تھی. جب میں اس کے قریب جا کر اس کا معائنہ کرتا تو نہ جانے پھر میری کیا حالت ہوتی. میں تو شروع سے ہی ایسے مزاج کا انسان تھا. حسین لڑکیاں دیکھ کر میری رال ٹپک جایا کرتی تھی, لیکن صرف اور صرف اس لیے ابھی تک میں نے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق قائم نہیں کیا تھا, کیونکہ مجھے اپنا کیریئر بنانا تھا, پیسے کمانے تھے. لیکن اب تو میرے پاس سب کچھ تھا. میں نے قریب جا کر اس کا معائنہ کیا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی. اپنی آنکھیں سختی سے پیچھ رکھی تھیں اور میں اس کے دودھ جیسے سفید وجود پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا. کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح میرا جی للچا رہا تھا. آج میرے ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے جب میں نے اسے چھو کر یہ اندازہ لگایا کہ کیا سچ مچ اسے کسی بھی طرح کے دانا اسے کسی بھی طرح کا دانا یا پھر گٹھلی جو کہ آگے جا کر کینسر کا سبب بن سکتی ہے. مگر مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا. پھر بھی جان بوجھ کر میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا اور ساتھ ساتھ اس سے بات بھی کر رہا تھا. اس کے دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو رہی تھیں. میں خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن پھر بھی مجھ سے بہرحال موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں نے فوراً اسے کہا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے, بس معدے کی گرمی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے دانے نکل آتے ہیں. میں آپ کو دوا لکھ کر دوں گا جس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن آپ کو ہر 2 دن بعد میرے پاس چیک اپ کے لیے آنا پڑے گا. یہ سن کر وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی. جلدی سے اپنے گرد چادر لپیٹ کر کہنے لگی کہ میں تو آج بڑی مشکل سے آئی ہوں. دراصل میں اور میری دوست سلائی کڑھائی سیکھنے کے لیے محلے کے ایک گھر جاتے ہیں. آج جھوٹ بول کر آپ کی کلینک تک آئے ہیں. اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کے کلینک آئی ہوں تو وہ مجھے جان سے ہی مار دیں گے. ہاں, یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ نمبردار صاحب بڑے سخت مزاج انسان ہیں, لیکن گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا رویہ اتنا سخت ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں اس کی یہ بیماری ٹھیک کر دوں گا. اسے کچھ ایسی دوائیاں لکھ کر دیں جس سے وقتی طور پر اس کا درد ختم ہو جائے, لیکن مکمل طور پر نہیں. اسے وہاں سے بھیج دیا. میں بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جس سے میں نے اسے محسوس کیا تھا. میرے اندر یہ جستجو پھنپھنے لگی کہ یہ لڑکی صرف اور صرف میری ہے. اس سے میں ہی شادی کروں گا اور میرے علاوہ کوئی بھی اسے ہاتھ تک نہیں لگائے گا. میں دل ہی دل میں یہ سوچ چکا تھا کہ بس وہ میری بیوی ہے. دوسرے مردوں کا اسے دیکھنا بھی حرام ہے. اس کی عمر مجھے 18 سال لگی تھی جبکہ میں تو 28 سال کا تھا. 2 دن جیسے تیسے گزرے اور 2 دن بعد وہ ایک مرتبہ پھر میرے کلینک پر موجود تھی. آج اس کے ساتھ اس کی وہ سہیلی نہیں آئی تھی, وہ اکیلے ہی آئی تھی. جلدی سے آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دے دیں, مجھے جلد از جلد گھر جانا ہے. اگر ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو میرے ابا کو شک ہو جائے گا. آج وہ گھر پر ہی موجود ہیں. مجھے وہ اپنے بارے میں قبل فکر کرتے ہوئے محسوس ہوتی تھی. لگتی بہت صاف ستھری تھی, کہیں سے بھی وہ نامکمل نہیں لگتی تھی. وہ مجھ سے اپنے دان رہی ہیں. ایک مرتبہ پھر اس کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے اسے ایک گولی کھانے کو دی اور کہنے لگا کہ یہ گولی کھا لیجیے, آپ کو آرام آ جائے گا اور گھر چلے جائیے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ابا آپ کو ڈانٹیں یا وہ سختی کریں. وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ آپ بہت اچھے ہیں. میں نے آج سے پہلے اتنا اچھا ڈاکٹر نہیں دیکھا. وہ میری تعریفیں کرنے لگی تھی اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میرا تیر نشانے پر لگ رہا ہے. وہ چنچل حسینہ ایک مرتبہ پھر وہاں سے جا چکی تھی اور میں اس کی بل کھاتی کمر کو گھور گھور کر دیکھتا رہا, یہاں تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی. میں آنکھیں بند کر کے کچھ دیر پہلے نظر آنے والے منظر کو سوچنے لگا. سوچ سوچ کر میرے پورے وجود میں سرشاری سی پھوٹنے لگی تھی. میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بس اگلی مرتبہ جب یہ لڑکی میرے کلینک میں آئے گی تو میں اسے شادی کے لیے پرپوز ضرور کروں گا. میرے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ڈاکٹر تھا, اپنا کلینک تھا, اچھا خاصا کماتا تھا. نمبردار کی بیٹی اگر میری ہو جاتی تو اس محلے میں بھی میری اچھی خاصی عزت بڑھ سکتی تھی. اور پھر اتنی حسین لڑکی کو میں کسی اور کے لیے تھوڑی نہ چھوڑ سکتا تھا. 2 دن تک میں نے اس لڑکی کا انتظار کیا تھا. 2 دن بعد جب وہ دوبارہ میرے کلینک میں آئی تو کافی خوش تھی. میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ آج ہلکا پھلکا میک اپ کر کے آئی تھی. شاید اس نے میری نظر میں اپنے لیے محبت کو بھانپ لیا تھا, تبھی یوں تیار ہو کر آئی تھی تاکہ مجھ سے ملاقات کر سکے. آج آئی اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے. ویسے تو میرے سینے پر بننے والی وہ گلٹی پہلے سے کافی کم ہے, لیکن پھر بھی پیٹ میں ہونے والا درد میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے اس مرتبہ اسے مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگا, جس طرح آپ کی طبیعت آئے روز خراب ہوتی رہتی ہے, آپ کو میرے جیسے ایک ڈاکٹر کی 24 گھنٹے ضرورت ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں شامل ہو جائیں؟ میری اس بات پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا تھا. میرا دل تھوڑا گھبرایا بھی تھا, لیکن پھر میں بڑی ہمت جمع کر کے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ دیکھیے, اگر آپ ہاں کریں گی تو میں آپ کو پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا. جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کے لیے دیوانہ ہو چکا ہوں. ابھی میں اتنا ہی بول رہا تھا کہ وہ جھٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اس نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھ میز پر مارے. مجھے اپنی اوقات دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے تھے. اگلے ہی پل آگے بڑھی اور میرے گریبان سے مجھے پکڑ لیا. وہ اتنی جرت کر لے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا.
وہ مجھے گریبان سے پکڑ کر کہنے لگی کہ تمہاری اوقات ہے جو تم مجھے پرپوز کرو گے؟ دیکھا ہے خود کو؟ کیا ہو تم؟ ایک معمولی سے کلینک کھول کر تمہیں لگتا ہے کہ تم نمبردار کی بیٹی سے شادی کر لو گے؟ شکل دیکھیے تم نے اپنی. میں جس قدر حسین افسرہ، کسی کی اوقات نہیں جو مجھے لے کر کوئی بات بھی کر سکے، اور تم مجھے پرپوز کر رہے ہو. کوے جیسی شکل ہے تمہاری. اپنے جیسے اپنی حیثیت کی لڑکی ڈھونڈو، سمجھے؟ میرا تو سر چکرا کر رہ چکا تھا. میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی میری یوں بے عزتی بھی کر سکتی ہے. شکل سے وہ جس قدر بھولی بھالی اور ڈری سہمی لگ رہی تھی، حقیقت میں ایسی نہیں تھی. یا پھر شاید میں نے ہی اسے پہچاننے میں غلطی کر دی تھی. میں نے اپنی ٹائی کی نوٹ کو ٹھیک کیا. میرے سامنے وہ چھٹانک بھر کی لڑکی اتنی اکڑ رہی تھی. میرا بس چلتا تو اسے چٹیا سے پکڑ کر میز پر پٹکتا اور پھر اس کے ساتھ جو کرتا اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھتی. لیکن اس وقت میں ضبط کر گیا. میں نے انتہائی شرمندگی سے سر جھکا کر کہا کہ مجھے معاف کر دیں. دراصل میں اسے میز پر پھینکنے کے انداز میں رکھے اور وہ کلینک چھوڑ کر چلی گئی. صاف ظاہر تھا کہ وہ دوبارہ یہاں پر نہیں آئے گی. جبکہ میں اپنے غصے پر قابو پاتا، بڑی مشکل سے ضبط کرتا. من ہی من میں نہ جانے کتنی گالیاں اسے دیتا وہاں پر بیٹھا رہ گیا. مجھ سے الجھ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اور اس کا اندازہ اسے ٹھیک 10 دن بعد ہونے لگا، جب دھیرے دھیرے اس کا جسم پھولنے لگا. وہ جو پہلے موم کی گڑیا دبلی پتلی ہوا کرتی تھی، اس کا وجود پھولنے لگا تھا. وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی. وجود کے خد و خال ایسے واضح ہونے لگے تھے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی تو گلی محلے کے اوباش لڑکے مڑ مڑ کر اسے دیکھا کرتے تھے. ان کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک چمک سی تھی، جبکہ وہ اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی. ہر کوئی بس یہی کہہ رہا تھا کہ کلثوم کو کیا ہوا ہے، ایک دم سے اس قدر پھول گئی ہے، ایسی بے ڈھنگی سی لگنے لگی ہے، یہ تو پہچان میں نہیں آتی. لوگوں کی زبان پر اسی کا نام تھا، اور میں خوش تھا کہ یہ اسی قابل ہے. اس نے میری بے عزتی کی تھی نا، میں تو اسے اپنی عزت بنانا چاہتا تھا. لیکن اب ہر اچھے برے کی نظر اس پر پڑے گی. کہیں نہ کہیں یہ بات شاید اس نے بھی محسوس کر لی تھی کہ یہ سب کچھ تب سے ہی ہو رہا ہے جب سے وہ مجھ سے انجیکشن لگوانے کے بعد اپنے گھر گئی ہے. اب مجھے انتظار تھا تو صرف اور صرف اس پل کا جب وہ میرے پاس آتی اور گڑ گڑا کر کہتی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا، اور میں پھر اسے خوب دھتکار دیتا، اسے اپنے قدموں تک لے آتا. یہ سارے خیالی پلاؤ تھے جو میں سوچ رہا تھا. اس دوران جتنے بھی مریض میرے پاس آ رہے تھے وہ اپنے رونے رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمیں سکون صرف آپ کی دوائیوں سے ہی ملتا ہے، لیکن ہماری یہ بیماری ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. کچھ روز سکون آتا ہے لیکن پھر بیماری سر اٹھانے لگتی. آپ ہمارا مکمل علاج کیوں نہیں کرتے؟ مریضوں کی یہ بات سن کر میں ان کو یہی کہا کرتا تھا کہ آپ کی بیماری بہت بڑی ہے، اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کیے جا رہی ہے، اس لیے اس بیماری کو ختم ہونے میں ایک طویل وقت لگے گا. یوں میں ان سے پیسے بٹور رہا تھا اور علاج بھی کچھ یوں کرتا کہ وقتی طور انہیں آرام آ جاتا. ایک روز میں یوں ہی کلینک میں بیٹھا ایک مریض کا چیک اپ کر رہا تھا جب وہی لڑکی ہانپتی ہوئی میرے کلینک میں داخل ہوئی. وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا باپ بھی موجود تھا. نمبردار صاحب کو دیکھ کر تو میری ہوائیاں اٹھ چکی تھیں. آخر یہ اکڑو شخص اپنی بیٹی کو یہاں پر کیسے لے آیا جس نے اپنے وجود کو بڑی سی چادر سے ڈھک رکھا تھا؟ نمبردار کو میری کلینک میں دیکھ کر باقی سبھی لوگ نکل چکے تھے. نمبردار کو دیکھ کر میں بھی کھڑا ہو گیا. دونوں باپ بیٹی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے. نمبردار صاحب نے اپنی گرجدار آواز میں کہا کہ میری بیٹی کا معائنہ کر دو. دیکھو اسے کیا بیماری ہے، اگر تم سے نہیں ہوتا تو بتاؤ، ہم شہر کے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے. میری بیٹی کو کون سی بیماری ہے جو اس کا وجود اس طرح سے پھولتا جا رہا ہے؟ یہ تو پہلے بالکل بھی ایسی نہیں تھی. تمہارا بہت نام سن رکھا ہے، اس لیے اسے یہاں پر لے کر آیا ہوں، ورنہ ہم اپنی غیرتوں کو ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھیجا کرتے. نمبر صاحب کی بات میں سر جھکائے خاموشی سے سن رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھی ان کی بیٹی تو گھبرائی ہوئی تھی. ایک پل لگنا تھا اور میں اس کا راز فاش کر سکتا تھا، لیکن میں نے صرف اتنا کہا کہ مجھے ان کا چیک اپ اس کمرے میں لے جا کر کرنا ہوگا. نمبردار پہلے تو تھوڑا کسمسایا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں میری بول چال اور انداز سے نمبردار بھی متاثر ہو چکا تھا. گھبراتے ہوئے وہ لڑکی میرے ساتھ اس کمرے میں تو چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں گیا تو وہ میرے گریبان تک آئی تھی. مجھے گریبان سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ بتاؤ کیا کیا تھا تم نے میرے ساتھ؟ میں تو تمہیں منہ بھی نہ لگاتی. یہ تو میرے ابا ہیں جو مجھے زبردستی یہاں پر لے آئے. بتاؤ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا جو میرا جسم یوں پھولنا شروع ہو گیا؟ میں اس قدر بے ڈنگی سی ہو گئی ہوں کہ لوگ مجھے گندی نظروں سے دیکھنے لگے. اس کی جو بات سن کر میں شیطانی مسکراہٹ سجائے ہنسا تھا. ہنس کر کہنے لگا تم نے جو میری تذلیل کی تھی نا، یہ اسی کی سزا ہے، سمجھی؟ اب تو موقع بھی ہے، تمہارا باپ کو تمہیں میرے پاس لے آیا، اب تو تم نہیں بچنے والی. اتنا کہہ کر میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سامنے بیڈ پر گرایا تھا. میں سوچ چکا تھا کہ آج اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر اسے یہاں سے بھیجوں گا. اس سے پہلے کہ میں اپنی حدود تجاوز کرتا، دھڑلے سے دروازہ کھلا تھا. نمبردار صاحب اندر داخل ہو چکے تھے. وہ تو پہلے ہی شکی مزاج انسان تھے. اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج تو دیا تھا، لیکن پھر اس لیے اندر آئے تاکہ ان کی بیٹی کا معائنہ ان کے سامنے ہو سکے. لیکن مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھ لیا. نمبردار کی بیٹی بھی روتے ہوئے اپنے باپ کے پیچھے جا چکی اور کہنے لگی ابا یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، یہ بہت برا ہے. نمبردار صاحب کو میں سمجھاتا رہ گیا،
یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ آپ کی یہ بیٹی میرے پاس پہلے بھی آتی رہی ہے۔ میں نے اس کا علاج کیا ہے، لیکن نمبردار صاحب نے مار مار کر تو مجھے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ پھر مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری ڈگری، میرا کلینک، سب کچھ ضبط ہو گیا، اور آج میں جیل کی ہوائیاں کھا رہا ہوں۔ 5 سال کی قید بامشقت ہو گئی ہے مجھے۔ پہلے تو نمبردار صرف میرے خلاف نکلا تھا، لیکن دھیرے دھیرے جب میرا اصل چہرہ سب کے سامنے آیا تو لوگوں نے باہر نکل کر میرے خلاف احتجاج کیا۔ ضمانت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اب میں پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ اگر میں عزت سے حلال کی روزی کماتا اور یہ منافقت نہ کرتا تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔